تاجر برادری تو بڑی پرسکون طریقے سے اپنا بزنس کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہو, لا اینڈ آرڈر صحیح ہو. تو کوئی بھی بندہ یہ نہیں چاہتا, یا کوئی بھی بزنس مین, کوئی بھی انڈسٹریلسٹ, کوئی نہیں چاہتا کہ ہم اسٹرائک پہ جائیں, کیونکہ اس کا اپنا بزنس ہرج ہوتا ہے, اور اس سے پھر لوگ جو ڈیلی ویجز کے اوپر ہیں ان کا بھی روزگار متاثر ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جو ڈیلی ویجز کے اوپر جو لوگ چھوٹے کام کرتے ہیں تو ان کو بھی اس کا افیکٹ ہوتا ہے. کوئی خوشی سے اس پہ نہیں جاتا. لیکن کافی عرصے سے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف جگہوں کے اوپر اس طرح کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. پھر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے, پھر یہ بھتہ سسٹم شروع ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے بزنس کمیونٹی بہت پریشان تھی, اور یہ صرف ایک جگہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے کراچی کا مسئلہ ہے, اور اس میں تمام بزنس کمیونٹی پریشان ہے. اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ہے. باہر سے لوگ یہاں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ان کو انوائرمنٹ چاہیے, اور جب تک آپ کے پاس اچھا انوائرمنٹ نہیں ہوگا, لا اینڈ آرڈر صحیح نہیں ہوگا, آپ کے دوسرے پرابلم صحیح نہیں ہوں گے, تو کوئی بھی آ کے یہاں انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, اور آپ کی ملک کی اکانومی سٹرونگ نہیں ہو سکتی. نہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں, خصوصاً تاجر برادری آنے سے, جو کہ پرامن جو ہے وہ برادری کہلاتی ہے, کہ یقیناً اس سے ملکی معیشت وابستہ ہے, اس کے کاروبار چلنے سے تمام لوگوں کا روزگار وابستہ ہے, بلکہ میجورٹی جو ہے وہ جس شہر کی جو سب سے زیادہ ریونیو جو ہے جنریشن والا شہر کہلاتا ہے, ایک صنعتی ہب کہلاتا ہے پورے ملک کا, اس کی بات کی جائے تو وہ ایک ایسا طبقہ ہے جس کے اوپر آنے والا اثرات پوری ملکی معیشت پر بھی اس کا امپیکٹ ڈال سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جو لا انفورسمنٹ جو ادارے ہیں ان کی کارکردگی جو ہے وہ مزید مؤثر بنانے کی ضرورت ہوگی, یا اس سلسلے میں جو ان کی یقین دہانیاں ہیں ان کو اب عملی جامہ پہنانے کا وقت آ گیا؟ سب سے پہلے تو اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو آج اسٹرائک کال ہوئی ہے, اس میں ہماری کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ انڈسٹری اور دیگر جو ہمارے ساتھ اور 5 ٹاؤن ایسوسی ایشنز ہیں, جس میں نارتھ کراچی ایسوسی ایشن, فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن, لانڈی ایسوسی ایشن, اور اس کے علاوہ سپر ہائی وے ایسوسی ایشن, ہم 5 ایسوسی ایشنز کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, نہ اس میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کو انوالو کیا گیا ہے. اس لیے انہوں نے کوئی کنسرن نہیں کیا, ہم سے کوئی وہ نہیں کیا, یہ انہوں نے اپنی مرضی سے کال کی ہے. اور اس میں ایکچولی پرابلم سب کی ہے, لیکن اس میں لا انفورسمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, بیسیکلی بزنس کمیونٹی کو یا عوام کو, یہ لا اینڈ آرڈر جو اس وقت سچویشن ہے, اس کا امن و امان کی ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے. اور گورنمنٹ جب تک اپنی عوام کے لیے, اپنی بزنس کمیونٹی کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے لا اینڈ آرڈر کا یہ بہتر نظام نہیں لائے گی, یا پرسکون ماحول میں لوگ کام نہیں کر سکیں گے, تو آپ کی انڈسٹری بھی سروائیو نہیں کر سکتی, آپ کا بزنس بھی سروائیو نہیں کر سکتا. آج کے حوالے سے جیسے آج اسٹرائک کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں جو انڈسٹری ہے وہ بھی سفر کر رہی ہے, کیونکہ وہ جو لوکل آپ کا جو را مٹیریل ہم لیتے ہیں وہ نہیں پہنچ سکا, لیبر کا پرابلم ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ جو لوکل مارکیٹ میں ہم پروڈکٹ بنا کے جو لوکل مارکیٹ میں سپلائی کرتے ہیں انڈسٹریل ایریا سے, یا وہ بھی نہیں ہو پاتی, وہ بھی حرج ہوتا ہے. پھر اس کے دوران جتنے ڈیلی ویجز کے لوگ ہیں وہ بھی, یہ مسئلہ امن و امان کا سب کا ہے. اور ہر کنٹری میں گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اپنی پبلک کو, اپنے بزنس کمیونٹی کو یہ انوائرمنٹ دینا کہ لا اینڈ آرڈر صحیح ہو, لوگ آسانی سے اور سکون سے اپنا کام کر سکیں, ان کو آنے جانے میں پرابلم نہ ہو. اب دیکھیں ایک آدمی بیٹھا ہے, اس کو پرچی آ جاتی ہے, اتنے لاکھ روپے بھیج دیں, اس پہ نمبر بھی لکھا ہوتا ہے. یہ پرابلم سب کا ہے, اور یہ صرف ایک جگہ کا پرابلم نہیں ہے. اور اب چونکہ اتنا زیادہ یہ ہو گیا ہے, اس لیے یہ لوگوں نے اب احتجاج کیا ہے, اور اس کے لیے لوگوں نے اب مجبور ہو گئے اسٹرائک کرنے کے لیے, ورنہ کوئی بھی بزنس مین یہ نہیں چاہتا کہ اپنا کاروبار بند کرے. اب تو مطلب نہ صرف اور جو دیگر جماعتیں ہیں, بلکہ حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں بھی جو ہے وہ ان اسٹرائک کی جو ہے وہ حمایت کر رہی ہیں. وہ شاید اسی وجہ سے کہ امن و امان کی صورتحال میں وہ کم از کم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ چیز نہیں لینا چاہتی ہیں کہ بھئی ہم ناکام ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت ناکام ہو گئی. اب یہ ایک الگ میٹر ہے کہ حکومت میں شامل ہو کر بھی حکومت کی ناکامی کو اپنے اوپر نہیں لینا, یہ ایک الگ میٹر ہے, اس پہ ہم یقین بات کریں گے اسی دن. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اتحادی ہی مطلب شامل حکومت میں وہ خود حکومت پر اعتماد کا اظہار نہ کر رہے ہوں, تو پھر ان پر کس طریقے سے اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ملک میں کوئی ایسی جامع پالیسی وضع کریں گے جو امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کر سکے گی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پارٹی
बिकॉज मैं कोई पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक नहीं है, हमारा बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक है और मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूंगा। लेकिन जो आपने बात की है उसके जवाब में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि पॉलिटिकल कोई भी पार्टी अगर वो ये समझती है वेदर वो गवर्नमेंट में है या गवर्नमेंट से बाहर है, अगर वो ये समझती है कि कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट की सही नहीं जा रही हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का आम आदमी की तरह, आम बिजनेस कम्युनिटी की तरह, आम ऑर्गेनाइजेशन की तरह उनका भी राइट है कि वो उस चीज का एहतजाज करें। तो वो जो ये समझते हैं कि ये चीज सही नहीं है, उन्होंने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। तो अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो तमाम इन चीज़ों का मैं ये समझता हूँ हल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं वो आपस में बैठ के ही तय हो सकते हैं, वो कोई बाहर का आदमी आके करेगा नहीं। अच्छा, जो दूसरा हमारा लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है वो सफ़र कर रहा है, अब उसके लिए यही है कि ये सारी जो इंडस्ट्री वाले हैं उसमें आपके दूसरी चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं, टेररिस्ट भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज जब तक आपस में बैठ के कोई एक फार्मूले पे काम नहीं करेंगी और इन चीज़ों के इश्यूज के ऊपर बात नहीं करेंगी, ये चीज़ें सही नहीं हो सकती। उससे आपकी मुल्क की इकोनॉमी खराब हो रही है। आपका पहले ही देखें गवर्नमेंट के कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उसकी वजह यही है कि ये जिस तरीके से, जिस तेजी के साथ ये महंगाई बढ़ती जाएगी, उसी तेजी से आपका लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता जाएगा और फिर आपका बिजनेस भी हर्ज होगा। इस लॉ एंड ऑर्डर का जो मेन इन्वायरमेंट है, मैं आपको बताऊं, उसकी वजह से गवर्नमेंट खुद भी सफर कर रही है क्योंकि उसको रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और बिजनेस कम्युनिटी इन हालात में काम कर रही है जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज है, आपके पास वाटर की शॉर्टेज है, आपके पास सुई गैस की शॉर्टेज है, आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, कोई इन्वेस्टर यहाँ आ नहीं रहा है, नई इंडस्ट्री आपके पास लग नहीं रही है और फिर आपके पास डिफरेंट एजेंसीज हैं, टैक्स के मसले हैं, सेसी है, दूसरा है ईओबीआई है, लेबर है। इन सारी चीज़ों के अंदर रह के बिजनेस कम्युनिटी अगर काम कर रही है, मैं समझता हूँ ये एक जिहाद कर रही है और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसा एनवायरनमेंट पैदा करे, लोग और मेहनत से काम करें, इन्वेस्टमेंट आए, मुल्क तरक्की करे, सब खुशहाल हो, लोगों को रोजगार मिले। अमान की सूरत में आप